أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، آپ کی پاکیزہ معطر مطہر مقدس اور معظم سماعتوں کی بارگاہ میں گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی حاضر خدمت ہوں. اس عظیم اور اہم گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، وہ مطہر آیت کلام الہی کے 19ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ مریم کی 63ویں آیت ہے. اس آیت کے ذریعے آپ کی خدمت میں آیات قرآن کی بنیاد پر کچھ گزارشات، کچھ معروضات، کچھ افکار اور کچھ نظریات، کچھ نکات، کچھ پوائنٹ عرض کرنے کی ہدیے اور نظر کے طور پر کوشش کروں گا. آج کی اس مختصر سی مجلس کا موضوع ہوگا جنت اور کربلا. یعنی یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ جنت کیا ہے اور کربلا کیا ہے. چونکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا ماحول، ہماری قوم، ہماری جماعت، ہمارا لشکر، ہمارے گھرانے، ہمارے خانوادے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جب علم کی چھاؤں میں آتے ہیں تو سب کا خاندان ایک ہو جاتا ہے اور سب ایک ہی نسب مودت سے منسلک ہو جاتے ہیں. نہ کوئی بڑا رہتا ہے نہ کوئی چھوٹا رہتا ہے. یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. ارشاد ہوتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ الہی اعلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اناؤنسمنٹ ہے پوری کائنات انسانیت کے لیے کہ دیکھو ہم نے اس جنت کو میراث بنا کر ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جو صاحبان تقوی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں اور جو اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں، اس کے احکامات کو فالو کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ایام عبادت پروردگار میں گزارتے ہیں. تلک الجنت التی، یہ وہ جنت ہے. غلام فرمائیے گا کس کے لیے رکھا ہے جنت کو؟
غور کرنا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، قوم کے نونہالوں اور میرے ملت کا مستقبل میرے سامنے نوجوانوں کی شکل میں، یوتھ کی شکل میں، ینگسٹر کی شکل میں تشریف فرما یہ نورانی چہرے اور یہ پاکیزہ سماعتیں اگر تھوڑا سا وقت نکال سکے آج کی اس گفتگو کے حوالے سے تو شاید کسی منزل پر پہنچنے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت صائمین کے لیے، روزے داروں کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت حاجیوں کے لیے ہے، زکاتیوں کے لیے ہے، مجاہدوں کے لیے ہے، تسبیح پڑھنے والوں کے لیے ہے، تحلیل کرنے والوں کے لیے ہے، تقدیس کرنے والوں کے لیے، خیرات کرنے والوں کے لیے، فتویٰ دینے والوں کے لیے ہے، جنگ سے بھاگنے والوں کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں۔ جنت کو اللہ نے کہاں پر محدود کیا اور فکس کیا؟ صاحبان تقوی کے لیے۔ اور کس عنوان سے دیا؟ جزا میں نہیں دیا، بدلے میں نہیں ہے، عوض میں نہیں ہے، قیمت میں نہیں ہے، پرائز میں نہیں ہے، بلکہ ہم صاحبان تقوی کو وارث بنائیں گے، مالک نہیں بنائیں گے۔ مولا فرمایا وارث ہونا اور ہے اور مالک ہونا اور ہے۔ اب اس میں لطف کیا ہے؟ اللہ نے اسی آیت میں بنا دیا کہ وارث بنیں گے جنت کے، جو جنت کیا بنے گی؟ میراث بنے گی۔ میراث ایک قانون ہے، اس پراپرٹی کو میراث کہتے ہیں جو باپ کی ملکیت ہو اور ٹرانسفر ہو کر، منتقل ہو کر اولاد کے حق میں آئے تو میراث کا پہلے مالک تو تلاش کرنا پڑے گا کہ اس میراث کا مالک کون ہے۔ اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ جنت متقین کے لیے ہے۔ اب بھائی وارث ہے نا، پرہیزگار وارث ہے، نمازی نہیں، روزے دار نہیں، حاجی نہیں، زکاتی نہیں۔ اگر سب کے لیے جنت کہہ دیتا تو 73 فرقوں کو دینا پڑتی۔ اللہ نے کہا صاحبان تقوی کے لیے جنت ہے، تو جنت کے وارث تو متقین ہیں، تو کیا پھر اس کا مالک کون ہوگا؟ کیا خلیفہ ہوگا؟ کیا صحابی ہوگا؟ کیا امیر المومنین ہوگا؟ کون ہوگا بھائی جنت کا مالک؟ تو اللہ نے یہی شارٹ کٹ میں بتا دیا ہے، یہی پر جواب دے دیا ہے کہ بے وقوف ہو، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ارے ہم نے جنت جب متقین کی میراث بنائی ہے تو مالک امام المتقین ہوگا۔ سلمان پڑھے محمد والے محمد۔ اس طرح رسیگی سے ذرا سا اس سچویشن سے باہر نکلے اور آئے۔ جنت صاحبان تقوی کی میراث ہے، متقین کی، تو مالک کون ہوا؟ امام المتقین۔ اب جس کے پاس امام المتقین ہے انہیں کے پاس جنت ہے۔ جھگڑے کی کیا بات ہے، تنازع کی کیا بات ہے؟ ایسا وشے ہے کہ یہ سب کو پیارا ہے، ہر ایک کسی کی چاہت، طلب، ڈیمانڈ جنت ہے۔ عیسائی کو جنت چاہیے، یہودی کو جنت چاہیے، مجوسی کو جنت چاہیے، سکھ کو جنت چاہیے، یہودی کو جنت چاہیے، آتش پرست کو جنت چاہیے، توجہ کیجیے گا، سناتنیوں کو جنت چاہیے، مسلمانوں کو جنت چاہیے، دیوبندیوں کو جنت چاہیے، بریلویوں کو جنت چاہیے، شافعیوں کو جنت چاہیے، حنبلیوں کو جنت چاہیے، مالکوں کو جنت چاہیے، شافعیوں کو جنت چاہیے، اہل کتاب کو جنت چاہیے، اہل حدیث کو جنت چاہیے، سلفیوں کو جنت چاہیے، اہل نصاب کو جنت چاہیے، اہل کتاب کو جنت چاہیے، اخباریوں کو جنت چاہیے،
दरबारियों को जन्नत चाहिए, उसूलियों को जन्नत चाहिए, फजूलियों को जन्नत चाहिए, मलंगों को जन्नत चाहिए, पलंगों को जन्नत चाहिए, और जो ज्यादा अरे वहाबियों को जन्नत चाहिए, सहाबियों को जन्नत चाहिए, सबको जन्नत चाहिए। कौन है जो जन्नत नहीं चाहता? खलीफा। हर एक किसी को जन्नत की तलब है। जन्नत भाई साहब ये घंटा क्यों बजा रहे हो? अगर हिंदुओं से पूछिए का स्वर्ग मिलेगा, या गंगा के किनारे मौजों को गिनकर कटकरियां क्यों फेंक रहे हो? ओम नमः शिवाय क्यों कह रहे हो? का स्वर्ग चाहिए। ये पूछिए पादरियों से गिरजा में क्यों जा रहे हो? का जन्नत चाहिए। ईसाइयों से पूछिए आप चर्च में क्यों जा रहे हो? जन्नत चाहिए। देवबंदियों से पूछिए दारुल उलूम क्यों जा रहे हो? जन्नत चाहिए। बरेलियों से पूछिए बरेली क्यों जा रहे हो? जन्नत चाहिए। लोगों से पूछो जन्नत क्यों चाहिए? जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए। अरे भाई हिंदू मुसलमान आप मुझसे सवाल करेंगे कि इन मजलिसों का फायदा क्या है, तो फायदा यह है कि जिस सवाल ने सबको परेशान किया उसी मंजिल पर आप मुतमईन हैं। हर एक कोई जन्नत चाह रहा है, अपनी जगह पे नहीं बैठ रहेंगे। मौलवी को जन्नत चाहिए, मुफ्ती को जन्नत चाहिए, काजी को जन्नत चाहिए, मुज्तहिद को जन्नत चाहिए, आयतुल्लाह को जन्नत चाहिए, मर्जा को जन्नत चाहिए, फाजिल को जन्नत चाहिए, मुहद्दिस को जन्नत चाहिए, मुसन्निफ को जन्नत चाहिए, मौलवी को जन्नत चाहिए, नमाजी को जन्नत चाहिए, हाजी को जन्नत चाहिए, ज़काती को जन्नत चाहिए, जिहादी को जन्नत चाहिए, उसूली को जन्नत चाहिए, तफसीर पढ़ने वाले को जन्नत चाहिए। यानी एक बस एक होर लगी हुई है, जन्नत 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 जन्नत। कोई देर रकत नमाज में नहीं पढ़ता बगैर जन्नत के लालच के, कि जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए। मैं जो सारी दुनिया जन्नत के लिए परेशान है, नमाज़े कुर्बान, हज कुर्बान, पूजा कुर्बान, अस्तल कुर्बान, अपनी यात्रा कुर्बान, सब कुछ कुर्बान है जिस जन्नत पर। इतनी अहम है ना, सारे मरे जा रहे हैं। मैं आपके सर पर बाबुल हवाइज की बारगाह में कुरान रख के पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ 4 रोज से हैं, कुरान की कसम खा के बताइए किसी के जहन में जन्नत आई? नहीं, आप पंचायत में नहीं बैठे हैं, आप बाबुल हवाइज की दरगाह में। भाई सीधा साधा सवाल है, जन्नत ही चाहिए ना सबको? अरे भैया मस्जिद के दरवाजे में जाके खड़े हो जाइए, जन्नत जन्नत जन्नत। चचा आ रहे हैं, सुबह की नमाज हुई, 1.5 घंटा सोए थे, मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस सलाह। कसम खाते हुए चचा उठे, नींद को पूरी हुई नहीं, लिहाज को एक तरफ फेंका और मस्जिद की तरफ चले। हमने दरवाजे पूछा चचा ये जहमत क्यों नमाज के लिए? कि अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी। हर एक कोई जन्नत के लिए है। आप 73 फिरकों में से किसी फिरके के नमाजी को चेक करने के लिए दरवाजे जन्नत पे खड़े होकर ये सवाल कायम करें कि आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तो जवाब एक ही आएगा, जन्नत के लिए, जन्नत के लिए, जन्नत के लिए। और दरवाजे बगरे के बाबू दाखिला पर रोड पे खड़े हो जाइए, एक एक आने वाले से पूछिए क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? अगर एक भी कहने जन्नत के लिए आ रहा हूं तो मैं अपना मजहब बदल लूं, तवज्जो कीजिएगा। अब दोनों में क्या फर्क है? एक 72 फिरके के नमाजियों, अब्बास के आजादारों से, सरकारे रवाइज के वफादारों से आंखें ना मिलाना, मुकाबला न करना। तुम में और इनमें फर्क है। तुम मस्जिद में आ रहे हो जन्नत के लिए, ये मजलिस में आ रहा है खातूने जन्नत के लिए। वक्त नहीं है हुजूर, चंद बातें तो फिर भी मैं बड़ी खतरनाक अर्ज करने जा रहा हूं। अब सुनिए साहब, आप इतने मुतमईन, इतने कॉन्फिडेंट, इतने आसानी से क्यों बैठे? कभी जन्नत के लिए सोचा ही नहीं। जो जन्नत के लिए सोचे वो शिया है ही नहीं।
توجہ کیجئے گا، یہاں جنت کی ٹینشن نہیں ہے، یہاں جنت کی ہیڈک نہیں ہے، یہاں جنت کی طلب نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اب آپ مجھے جواب دے بھائی، آپ کو جنت کی طلب کیوں نہیں؟ آپ کو جنت کی خواہش کیوں نہیں؟ آپ کو جنت کی تمنا کیوں نہیں؟ میں سمجھتا ہوں جاگ گئے ہوں گے صاحب. تو اب ایک قرآن کا نظریہ پیش کر رہا ہوں جو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. اصل میں شیعوں کے پیش نظر اللہ کی کتاب ہے، وہ جنت کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں، کوئی امپورٹنسی دیتے ہی نہیں. کہا کیسی بات کر رہے ہیں؟ ساری دنیا تو جنت میں بلی میٹھی جا رہی ہے. اور شیعہ اتنے بے نیاز ہو گئے، اتنے سپیریئر ہو گئے، اتنے بلند ہو گئے کہ انہیں جنت کی پرواہ نہیں. ارے بھائی سمجھا کیجئے، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے عقل والا، شعور والا، وژڈم والا، خرد والا. پاگل اور بے وقوف کو شیعہ نہیں کہتے ہیں، عقل مند کو شیعہ کہتے ہیں. کہ یہ شیعہ جنت کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ جاگ گئے ہے نا. اور میں تعجب نہیں ہے کیا؟ میں ابھی تک حیرت کریٹ نہیں کر پایا ہوں. اتنی اہم ہے جنت کہ ہر ایک کوئی مر مٹ رہا ہے جنت کو. اور شیعہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے مضبوط سے بیٹھے ہیں، کوئی میٹر ہی نہیں جنت. میں نے پوچھا شیعوں سے، عزاداروں سے، بھائی تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ جنت کے لیے پریشان نہیں ہو؟ کہا ہم جنت کے لیے پریشان نہیں. تو دلیل تو دو، ثبوت تو دو، پروف تو دو، سند تو دو. ہمیں بتاؤ تو جنت کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ اندر سے نکلنا ہوگا جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. شیعوں کا جواب آیا، ارے اس جنت کے لیے کیا سوچے جس میں کتا تک جا سکتا ہو. ابھی کچھ سنجیدگی کے کور میں ہے کچھ لوگ، ابھی باہر نہیں نکلے. ارے جس جنت میں کتا تک جا سکتا ہو اس جنت کو ہم اہمیت کیا دیں؟ دیکھو کچھ لوگوں کی تیوری پہ بل پڑ گئے ہیں. میں نے بتایا نا، جنت کی قیمت ہماری نظر میں اتنی ہے بس جس میں کتا بھی چلا جائے. وہ کہا یہ کیا کہا آپ نے؟ تو کیا کہا؟ قرآن کو بلا دوں، اصحاب کہف کو فرموش کر دوں، سورہ کہف کو ڈیلائٹ کر دوں. توجہ کیجئے گا، سورہ کہف 18واں سورہ 18ویں آیت، توجہ جانا، اس میں لکھا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيلِ. اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کی غار پر اپنے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اطاعت میں، حفاظت میں. نہیں سمجھا آپ نے؟ اے پروردگار یہ کتا کیوں جنت میں جائے گا؟ کہ یہ کتا نہیں ہے، یہ صاحب شعور ہے. اس نے مسلمانوں کو بتایا ہے. پھر پڑھو آئے کیسے بیٹھا ہے؟ غار کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. باسط کا مطلب ہے کھولے ہوئے، کھولے ہوئے، کھولے ہوئے، کھولے ہوئے. ہاتھ کھولے ہوئے بیٹھا ہے. جو بیٹھا رہ جائے گا نا وہ ظلم کرے گا اپنے اوپر. قرآن نے مہر لگائی یہ اصحاب کہف کا کتا اس لیے جنت میں جائے گا کہ ہاتھ کھولے بیٹھا ہے. ارے قرآن پڑھ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کتا تو سمجھ گیا کہ ہاتھ کھولے جاتے ہیں، باندھے نہیں جاتے. سلامت رہیے، شاد و آباد رہیے. حضور کچھ باتیں، کچھ کیفیتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. کون جائے گا جنت میں؟ اصحاب کہف کا کتا. مجھے تو تعجب یہ ہے کہ 4 دن میں بھی اتنے عظیم خطبہ اور علماء کی مجلسیں سن کے اگر ہمارے ذہن تیار نہ ہوئے ہوں تو پھر تیار کب ہوں گے؟ ارے کتا نجس العین ہے، کتا
ذرا کسی کو کتا کہہ کے دیکھیے، آپ پر راشن پانی لے کے چڑھ جائے گا اگر کتا کہہ دیا۔ کتا نجس العین ہے نا؟ وہ کہا جی ہاں بالکل۔ نجس العین کا کنسپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے؟ جس کو دنیا کی کوئی چیز پاک نہ کر سکے، اور ایسا کتا چرا جا رہا ہے جنت میں۔ یہ ان چرواہوں کا، گڈریوں کا کتا تھا، یہ اصحاب کہف کا کتا نہیں تھا، چرواہوں کا کتا تھا، مگر اس نے اصحاب کہف کے ساتھ وفاداری کی ہے تو اللہ نے کہا جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف نے پتھر مارے، ڈھیلے مارے، کنکریاں ماری، لاٹھی دکھائی، ڈنڈا دکھایا، مگر یہ بھاگ کے گیا نہیں، یہ ساتھ لگا رہا۔ نہیں سمجھے؟ چرواہوں کا پلا ہوا تھا مگر اصحاب کہف کے بھگانے کو بھی نہیں بھاگا۔ اصحاب کہف نے نہیں کھلایا تھا، گڈریوں نے کھلایا تھا۔ اب ذرا کمپیئر تو کرو، جسے گڈریے غذا کھلائے وہ اصحاب کہف کا اتنا وفادار کہ بھگانے پہ بھی نہ بھاگے۔ یہ خدیجہ کا مال کھانے والے جنگوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس وقت نہیں ہے، غور کریے گا۔ ایک راز بتانے چلاؤ، خدا کی قسم جھومو گے۔ یہ ہے روح قرآن۔ دیکھیے عجیب منزل ہے روح قرآن، نفس قرآن، جان قرآن۔ میں لکھ کے دے رہا ہوں، شامل صاحب ذرا سمجھیے گا۔ جنت میں کیوں جائے گا؟ یہ اصحاب کہف کا کتا راز نجس العین ہے بھائی، ہے نا؟ کتا ہے، کاٹ لے تو ریبیز کی بیماری ہو جائے، انجیکشن لگے، کتا ہے، نجس العین ہے، مگر کس بنیاد پر جنت میں جا رہا ہے؟ وہ کہا یہ اصحاب کہف کا کتا ہے۔ تو اصحاب کہف کیا نبی ہیں، پیغمبر ہیں، امام ہیں، ولی ہیں؟ کیا ہے بھائی عمار؟ بتائیے نا، بہت خاموش بیٹھتے ہیں آپ۔ کیا ہیں؟ ولی ہیں، حجت ہیں۔ کون ہیں یہ؟ وہ کہے دقیانوس کے کیبن منسٹر تھے، کیبنٹ منسٹر۔ توجہ جانا، یہ کس کے منسٹر تھے؟ دقیانوس کے منسٹر تھے۔ یہ ٹرمپ سے نہیں ڈرتے تھے۔ کچھ پتہ ہی نہیں قوم کو۔ یہ ٹرمپ سے نہیں ڈرتے تھے، یہ ایمان والے تھے۔ قرآن نے کہا فتیتن آمنو بربہم، کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے، یعنی اس کا مطلب کہ پہلے مومن بھی نہیں تھے، ایمان بعد میں لائے تو یہ مومن ہو گئے۔ مومنوں کا کتا تو جنت میں جائے، جو مومنوں کے پیچھے پیچھے چلے وہ تو جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو جہنمی؟ ارے قرآن تمہارے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے کہ مومنوں کا کتا جو مومنوں کے پیچھے پیچھے چلے وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو قوم امیر المومنین کے پیچھے چلے یہ قرآن ہے۔ ہاں ہاں ہاں، آگے سے اٹھا دوں گا اگر نہیں بولے تو۔ اب یہ تمہید ہے جو میں استوار کر رہا ہوں، مجھے ایک فکر آپ کو منتقل کرنا، وہ کیا ہے عزیزو؟ سوال تو قائم ہے، نجس العین جنت میں کیوں جائے گا؟ دیکھو تحقیقی مجلس پڑھنے کا مطلب ہے مجلس کو بٹھا دینا ہے، مگر میرا بھی 40-45 سال کی خطابت کے حوالے سے ایک اسٹیٹس بن گیا ہے کہ میں ہتھیری کی دھتیری کی نہیں کر سکتا۔ سننا تو پڑے گا،
آپ کے دماغ میرے قابو میں ہیں، جو سناؤں گا سننا پڑے گا۔ کرو نوجوانوں سوال کہ کتا تو نجس ہے، پلید ہے، چھو لو تو 2 مرتبہ طہارت۔ کتا برتن چاٹ جائے، سور چاٹ لے تو 1 دفعہ دھونے میں صحیح، کافر کھا لے تو 1 دفعہ دھونے میں صحیح، لیکن اگر کتا چاٹ لے تو ڈبل طہارت، یعنی مٹی بھی ملنا پڑے گی اور پانی بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ غور کریے گا، ڈبل طہارت کا محتاج ہے وہ برتن جسے کتا چاٹ جائے تو ایسا نجس۔ کتنے نجس ہے بھائی؟ نجاسات کی فہرست ہے، نجاسات کی لسٹ ہے قرآن میں، توجہ کیجئے۔ کافر نجس، مشرک نجس، خون نجس، شراب نجس، توجہ کر رہے، فقار نجس، مسکر نجس، یہ ساری چیزیں کیا؟ مردار نجس، یہ تمام چیزیں نجس ہیں۔ اور کتا نجس، سور نجس، کافر نجس، لیکن ان میں کیٹیگریز ہیں۔ باقی نجاستیں ہیں، نجاستیں غیر عینی، یہ تینوں نجاستیں ہیں عینی۔ غیر عینی کا مطلب کیا ہے؟ شراب اگر سرکہ ہو جائے تو پاک، مردہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے تو پاک، خون مٹی میں آ کے خاک ہو جائے تو پاک۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا فرمایا یہ منزلیں ہیں، یہ جتنی نجس چیزیں ہیں، پیشاب پخانہ اگر مٹی ہو جائے تو پاک ہے، غور کریے گا۔ لیکن 7 سمندر بھی انڈھیر دو کتے پر تو وہ پاک نہیں ہوگا، کافر پاک نہیں ہوگا، مشرک پاک نہیں ہوگا، سور پاک نہیں ہوگا۔ شریعت تجھے سلام، ایسے نجس جو کبھی پاک نہ ہو ان کا فیگر بھی 3 بتایا ہے، کتا، سور، کافر۔ غور کریں گے، 3 رشتہ داری ہے کیا؟ آپ تو ایسے خاموش بیٹھے جیسے رشتہ داری ہو، گھنشت سمبندھ ہو۔ 3 ہی ہیں نجسولین جو کبھی پاک نہیں ہو سکتے۔ اب بھی قرآن کا فورس نہیں دیکھا جسے کائنات کے مطہرات مل کے پاک نہ کر سکے، وہ ایسا نجس اور جا رہا ہے جنت میں۔ کیوں جا رہا ہے جنت میں؟ اب پڑھنا چاہتا ہوں، جھوم رہا ہوں منبر پر۔ بتاؤ میرے عزیزوں، قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114۔ سورہ حمد، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ مریم، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، یہ سب سورہ انبیاء۔ کتنے سورے سناؤ؟ ارے بھائی سب سناؤں گا تھوڑا ہی، مجلس پڑھ رہا ہوں، تراویح تھوڑا ہی پڑھ رہا ہوں۔ دبی نہیں ہے، دبی نہیں ہے، دبی نہیں ہے، آئے آئے آئے۔ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اما اس حکمے کو ہٹا دیجئے، حکم آئے بغیر چلم کا، ٹھیک ہے؟ اب مجھ سے پوچھو نا، ایک پوائنٹ، ایک نقطہ بھی اگر بگھرے سے لے کے چلے گئے تو علم اضافہ ہوگا۔ کتنے سورے ہیں عزیزوں؟ جوانوں خدا کے لیے جاگنا، آپ کے افتخار کا محل ہے۔ نظیم زید پوری دیکھئے گا، افتخار کا محل ہے۔ ابھی تک میں قوم کو گھٹنوں پر نہیں اٹھا سکا، چاہتا ہوں غدیر کی طرح سب کھڑے ہو جائیں۔ غور کریے گا، کتے میں یہ صفت کہاں سے آئی کہ وہ جنت کا حقدار بن گیا؟ غور کریے تو بڑھو، کتنے سورے ہیں قرآن میں؟ 114۔ ماجد صاحب سننا، کتنے پارے ہیں؟
36. رکوع کتنے ہیں؟ 558. اور کریے گا منزلیں کتنی ہے؟ 720. آیتیں کتنی ہے؟ 6666. حروف کتنے ہیں؟ 2,65,000. دے دیا بیارہ. میں اپنے مجمع سے، شیعوں سے، عزاداروں سے، عباس علیہ السلام کے وفاداروں سے، غازی کے مہمانوں سے، ثانیہ زہرا کی دعاؤں کے ثمروں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین نے نوکے نیزہ پر 114 سوروں میں سے سورہ کہفی کو پڑھا. عزیزوں ایسا ظلم ہے؟ میں آپ کا علم بڑھا رہا ہوں. آپ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے نبھائیں گے. کون سا سورہ پڑھا؟ سورہ کہفی کو پڑھا. سورہ حمد کو نہیں پڑھا. ارے سورہ دہر تو ان کی شان میں تھا، وہ سورہ دہر کیوں نہیں پڑھا؟ اصل میں سورہ دہر میں ہے اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا. اصحاب کہف کا ذکر حسین کی زبان پہ آ گیا. سستا لیجئے، سستا لیجئے. ماشاءاللہ سلامت رہے. بھائی علی ادر فکر دینے کا بہت ہے. شانو صاحب سنیے گا، خدا کی قسم. سورہ کہفی تفصیل انہیں یاد نہیں، آیتیں یاد شبیر انہیں یاد نہیں. ذرا چیک کر لو، سماعتوں کو آن کر لو. وہ جو سوئچ آف ہے نا اس کو ذرا کھول لو. 114 سوروں میں سے نوکے نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے امام حسین نے سورہ کہفی کو کیوں چوائز کیا، کیوں سلیکٹ کیا؟ یعنی حسین کی زبان پر اصحاب کہف کا ذکر آیا. قرآن نے مہر لگا دی کہ حسین جس کا ذکر کر دے، خدا کی قسم سو رہے ہو، حسین جس کا ذکر کر دے فقط وہی جنت میں نہیں جاتا، ان کا کتا بھی جنت میں جاتا ہے. انصاف نہیں کر رہے آج آپ واقعی. حضور سنیے کیا ہوا بھائی؟ نتیجہ تو رزلٹ تو نکال لیتے ہو نا. نتیجہ کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ صرف اتنا سا ہے کہ قرآن نے یہ ویو دیا، یہ نظریہ دیا کہ حسین میرا اگر اصحاب کہف کا ذکر کر دے تو وہ جنتی نہیں ہے، ان کا کتا بھی جنت ہے. اے مسلمان قرآن سر میں رکھ کے بتا حسین نے کس کس کا ذکر کیا ہے؟ نوکے نیزہ پہ اصحاب کا ذکر کیا اور کربلا میں کہا کاش میرے شیعہ ہوتے. کیا کریں اب بیچارے بھائی علی ادھر 4 دن کے تو تھکے ہوئے ملتے ہیں، 4 دن کے تو تھکے ہوئے ملتے ہیں بیچارے. رکھ لیا تعویذ بنا کے، یہ پائٹ رکھ لیا. قرآن نے یہ کہا کہ حسین جن کا ذکر کر دے صرف وہی جنت میں نہیں جاتے، اور کا کتا بھی جنت میں جاتا ہے. اور جنت میراث ہے، میراث.
مال ہے اہل بیت کا. وَجَزَاهُمْ بِمَا جَنَّتْ صَبَرُوا جَنَّةً حَرِيرًا. قرآن کے آیتوں سے نہیں ہٹتا میں, ادھر ادھر کی نہیں کہوں گا. قرآن آپ کے سامنے ایویڈنس ہے. کس عنوان سے جنت دی اللہ نے اہل بیت کو؟ جزا میں, بدلے میں. یہ جنت تمہاری, جنت تمہاری. تو جنت کس کی؟ علی, فاطمہ, حسن, حسین اور جناب فضہ. جب جنت بیچی اللہ نے تو جنت کے خریداروں میں رسول اللہ کو نہیں رکھا, محمد مصطفیٰ کو نہیں رکھا. خریداروں میں کون کون ہے بھائی؟ یہ جو سیل ڈیل ہوئی ہے, جنت بکی, روٹیاں گئی, رسول سے کہا پلیز پلیز پلیز, ہر جگہ پہ آپ اہل بیت کے ساتھ ہیں. عالم ملکوت, عالم ناسوت, عالم ارواح, عالم انوار, عالم علم, عالم حلم, عالم طیب, عالم ریا, عالم ازل. کہا نہیں کہ اہل بیت کے ساتھ, موبائلے میں ساتھ, تطہیر میں ساتھ, ہر جگہ ساتھ ہے نا محمد. کوئی نئی بات کہہ رہا ہوں کیا؟ مگر جب جنت بیچنا ہوئی, رسول سے کہا گھر تشریف رکھے, آپ شریک نہ بننا. پروردگار رسول کو کوئی شریک نہیں بنایا کہ مسلمانوں کی خباثت جانتا ہو. اگر رسول خریداروں میں ہوتے تو 1/5 جنت کے مالک ہوتے. مسلمان کہتا جائیے ہم علی کو نہیں مانیں گے, حسن کو نہیں مانیں گے, فاطمہ کو نہیں مانیں گے, رسول سے جنت لے لیں گے, رسول سے جنت لے لیں گے. سلوات پڑھے محمد والا. نہیں وقت نہیں ہے, سلوات ہی پڑھ دیجئے بس. سنیے, جنت کس کے حوالے کی؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں, شاید کیا کروں, سماعتوں کو کیسے تازہ دم کروں. 4 دن کے تھکے ہوئے ہیں نا, 4 دن تو بہت ہوتے ہیں بھائی تھکنے کے لیے. تھکے ہوئے ہیں, مگر میں فضائل بیت کا ٹانک دے کر, مودت اہل بیت کا گلوکوز, تاکہ آپ تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں. غور کریے, کس کے قبضے میں آئی جنت؟ یہ علی کی, یہ حسن, یہ فاطمہ, یہ حسین. جنت تو مل گئی, ایک حصے کے علی مالک, ایک کے فاطمہ, ایک کے حسن, ایک کے حسین. ہوا کیا؟ سب نے مل کر ایک اسکیم بنائی, یوجنا بنائی. سنیے گا, علی نے اپنی جنت کا حصہ منہ دکھائی میں فاطمہ کو دے دیا. کوئی بات نہیں ہے یار, دیکھ رہا ہے ذرا عالم دیکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. علی نے اپنا حصہ منہ دکھائی میں, تم نے اپنی جنت اپنی ماں کے قدموں میں رکھی ہے. یہ سانس کیوں روکے ہوئے بیٹھے ہیں آپ؟ کیوں روکے بیٹھے ہیں سانس بھائی؟ یہ چغل خور ہے, یہ جو ہے, یہ نیٹ جو لگا ہوا ہے, میڈیا, یہ سب دکھاتا رہتے کہاں کا کیا ایکشن ہوتا رہا. ممبر پہ آقا کے منہ چومے آپ نے. سنیے کیا کہا حسن و حسین نے, کیا عمل کیا؟ اپنی جنت اٹھا کے اپنی ماں کے پیروں میں رکھ دی. اللہ نے کہا الجزاء للإحسان إلا الإحسان. حسن و حسین, ہم تمہارا بدلہ نہیں بھولیں گے, قیامت تک قانون بناتے ہیں. اب ہر ایک کی جنت اس کی ماں کے پیروں کے نیچے ہے.
سنیے اب کربلا اور جنت. اصحاب کہف کا کتا جنت میں چلا گیا. اللہ نے صرف اس لیے کہ اصحاب کہف کا کتا ہے اور حسین کی زبان پر ان کا ذکر تھا، آپ کو بھی کربلا میں یاد کیا ہے. جلدی دیکھ کے آنا. سنیے کمال ہے. اب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے صاحب، وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کو رسپیکٹ دی نا، عزت دی نا قرآن نے. کیوں دی؟ اصحاب کہف سے وفاداری کی. کبھی قرآن کتے کو عزت دے کر جنتی بنا دیتا ہے اور کبھی محمد کی زبان پر جلالی جملہ آتا ہے تو بہت بڑے پہلوان کو کتا بنا دیتا ہے. میری مجلس تو ختم ہو جائے گی، شاید آدھا موضوع میں آپ کے سامنے ڈسکس نہ کر سکوں. چیک کرو اپنے آپ کو، ٹریس کرو. وہ رسول جو ابو لہب کے پتھر کھا کے دعائیں دے، وہ رسول جو ابو جہل کی بدتمیزیوں پر ہدایت کی دعا دے، وہ رسول جو شب ہجرت اپنے قتل کی سازشوں کے بعد ان لوگوں کو راہ راست پہ آنے کی دعا دے. سن لیا آپ نے؟ حالانکہ اللہ نے کئی بار کہا محمد کہو نہیں، خالی سوچ لو کہ ہم انہیں ختم کر دے. محمد نے کہا کیسے سوچوں جب مجھے تو نے رحمت للعالمین بنایا ہے تو میں تو ان کے لیے سب کے رحمت ہوں. زحمت کیسے بن جاؤں؟ وہی محمد جو کانٹوں پہ چل کر دعائیں دے رہا تھا جانی دشمنوں کو. آپ بھی اپنی سیرت بناؤ. کس کو دعائیں دے رہا؟ کانٹے بچھا رہے، پتھر مار رہے، سڑی ہوئی اوجڑیاں پشت پہ رکھ رہے نماز کے عالم میں. لیکن دعا دعا دعا. نماز شب میں آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، لبوں پر رحمت کے ترانے ہیں. معبود میری قوم کو شعور دے دے، مجھے جانتی نہیں ہے. وہ محمد جو بڑے بڑے دشمنوں کو، ایوین اپنے قتل کرنے والوں کو دعائیں دے رہا تھا، وہ خندق میں برہم ہو گیا. عمری ابن عبد ود بڑا پہلوان آیا، بھول گئے نبی نے کیا کہا؟ مل حاضل کل، اس کتے کے مقابلے پر کون جائے گا؟ کہا کہ نہیں کہا؟ ارے رسول اللہ آپ کے لبوں پر تو دعائیں ہیں، آپ نے اس کو کتا کیوں کہا؟ پیغمبر نے کہا دیکھتے نہیں ہو یہ دروازہ عصمت پر، معصوم کے دروازے پر بدتمیز بن کے آیا ہے. جو در رسالت پر بدتمیزی کرے وہ رحمت للعالمین کی زبان میں کیا ہے؟ کتا ہے. توجہ جانا. محمد کا دروازہ کیا ہے؟ آیتیں پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. محمد پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. محمد کو سلام کرو، آدم محمد کو سلام کرو، نوح محمد کو سلام کرو، ابراہیم محمد کو سلام کرو، موسیٰ محمد کو سلام کرو، عیسیٰ محمد کو سلام کرو، یحییٰ محمد کو سلام کرو، زکریا محمد کو سلام کرو، داؤد محمد کو سلام کرو، اسماعیل محمد کو سلام کرو، الیسع محمد کو سلام کرو، زکریا محمد کو سلام کرو، یحییٰ محمد کو سلام کرو، ذوالکفل محمد کو سلام کرو، انوش محمد کو سلام کرو، انوش محمد کو سلام کرو، بیارت محمد کو سلام کرو، ربی الہیل محمد کو سلام کرو، حاشم محمد کو سلام کرو، راکع محمد کو سلام کرو، یونس محمد کو سلام کرو، متی محمد کو سلام کرو، دانیال محمد کو سلام کرو، ذوالفضل محمد کو سلام کرو، فرشتوں محمد کو سلام کرو، جبرائیل
سلام کر، کائنات کے ذرے ذرے محمد کو سلام کرو، یعنی ساری کائنات کے سلام کا مرکز ہے محمد کا دروازہ۔ خدا کی قسم یہی مجلس تمام کر دوں گا، کون بچا جو محمد کو سلام نہ کرے؟ سب کے سلام کا سینٹر کیا ہے، مرکز کیا ہے، محور کیا ہے، ٹھکانہ کیا ہے؟ سب کے سلام رکھے ہیں محمد کے دروازے پر۔ ساری کائنات جس کے دروازے پر کھڑے ہو کے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جہاں سلام کرے قاتل زہرا پر بے شمار لعنت، قاتل زہرا پر بے شمار لعنت، بے شمار لعنت۔ نعرہ حیدری، 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 اور محمد وآل محمد صلوات۔ ابھی تک یہ فرسٹ کلاس والے خاموش بیٹھے ہیں، سننا ہے آپ؟ پھر دوہراؤ، پھر ریپیٹ کرو، حضور معاف کیجئے گا۔ سارا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ، ایک ایک پارٹ، ایک ایک حقیقت، ایک ایک صداقت، ایک ایک ریالٹی، ایک ایک سچائی، ایک ایک وجود، ایک ایک مخلوق، ایک ایک ممکنات کے عالم کا حصہ جس کے دروازے پر سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جب محمد 9 مہینے تک سلام کرتا رہے، اب بتاؤ پگھرے میں آنے والوں، ان دو دروازوں میں افضل کون سا دروازہ ہے؟ کیوں افسوس میں ہو بھائی؟ کہہ دو نا کھل کر، کس کا دروازہ ہے؟ مظفر نگر سے زیادہ کمپٹیشن کسی کو نہیں آتا۔ اس نے اچھی مجلس پڑھی، اس نے کمزور پڑھی، اس نے اچھا بیان کیا، آپ کو نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کون سا دروازہ افضل؟ جس پر سارے نبی سلام کرے وہ، یا جس پر خود محمد سلام کرے؟ تو فاطمہ کا دروازہ افضل ہے محمد کے دروازے سے۔ اب کہنا چاہتا ہوں، کتے سے گھٹیا لقب کوئی ہے ہی نہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو قسم دے دوں گا۔ تو کیا بنا دیا محمد نے؟ جو چھوٹے دروازے کا گستاخ ہو وہ تو کتا ہے۔ دعوت کے لیے تھوڑے بلائے گئے۔ ارے بھیا کمپریزن کیجئے، تقابل کیجئے۔ میری ماں بہنوں، آپ بتا، گود میں قوم کا مستقبل پال کے پروان چڑھاتی ہے۔ آپ کی گود پہلا مدرسہ ہے، اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا کہ ان دروازوں میں کون سا افضل ہے؟ جہاں رسول کھڑے ہو کے سلام کرے یا جہاں نبی سلام کرے؟ ریپلائی آئی فاطمہ کا دروازہ۔ تو فاطمہ کا دروازہ افضل ہے نا؟ تو جو چھوٹے دروازے کا گستاخ ہو وہ تو کتا ہے، تو جو بڑے دروازے کا گستاخ ہو اسے کیا کہیں گے؟ ارے بیہودو، ہم سے کہہ رہے ہو علی کے برابر مانو، علی کے برابر مانو، علی کے برابر مانو۔ ارے جو کتے کے برابر نہیں ہے انہیں علی کے برابر کیسے مانے؟
ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت دور ہو، یہاں کے لگاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی جنت آدھا حصہ قرض رہا، کل 10 منٹ بچے ہیں میرے پاس، 6:55 پر مجھے مجلس تمام کر دینا ہے۔ سنیے، جنت جنت، ہر ایک کوئی جنت کے چکر میں پڑا ہے، جنت جنت جنت۔ سنو، جنت بانٹنے کا دعویٰ کرنے والوں، یہ جنت فاطمہ کی پراپرٹی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی پراپرٹی ہے، یہ وقف بل نہیں ہے۔ وقف بل نہیں ہے صاحب ٹھیکیدار، یہ وقف بل نہیں ہے عزیزوں۔ یہ جملہ مقرر ہاں کون سا؟ جی جی کتے کے بارے میں۔ جی، شاہد بھائی کو بہت پسند ہے، کتے کے برابر بھی نہیں ہے، اور ان کے شیر خدا کے برابر مان لیں، کیسے مان لیں؟ سنیے گا بس جملہ، فاطمہ زہرا کی پراپرٹی ہے جنت، وقف بل نہیں ہے۔ امینڈمنٹ کر کے ثقیفہ کا کریکٹر بٹھا دو، شورا کا دروغہ بٹھا دو، غلبہ کا چوکیدار بٹھا دو، نہیں، یہ وقف ہے۔ ارے بھائی وہ شاہ مردہ والے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے؟ نہیں آئے تو پھر پڑھوں بھی نہیں۔ میں ہر سال وقفے تھوڑا بہت پڑھتا ہوں۔ جو وقف کے خلاف سالوں سے آواز اٹھا رہے ہیں، وہی وقف تو وقف چھوڑو تولیت بیچ رہے ہیں۔ 65 لاکھ میں تولیت، 1 لاکھ میں تولیت۔ میں نے یہ ہے میرے پاس کتاب، دیکھو بھائی، یہ ہے، یہ درگاہ عالیہ باب الحوائج بگرہ ضلع مظفر نگر، یہ سالانہ رپورٹ ہے۔ کسی میں اگر طاقت ہو ذرا انگلی لگا کے دکھائے، اگر کسی نے 1 پیسہ بھی دیا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہے۔ 20 سال سے شاہ مردہ میں کیا کیا آ رہا ہے، کس کو پتہ ہے؟ 6 برس میں 37 کروڑ کی نرسری کی پھلواریاں بکی ہے، جہاں 17 کروڑ پروفٹ ہے۔ یہ قوم حساب لیتی ہے۔ ارے ایک ایڈمنسٹر بڑھ کے جوگی پورے میں آیا، 60 لاکھ کا غبن کر کے چلا گیا، وہ مجلس پڑھ رہا ہے، قوم اس کو بھی داد دے رہی ہے۔ یہ ننگا کرنے کا وقت آ گیا ہے، لباس کے جھانسے میں نہ آؤ۔ یہ جیسے وقف کو لوٹ کے مالدار بنے ہیں، ویسے امام کا لباس غصب کر کے لوٹو۔ حضور یہ بیٹھے علی حیدر صاحب، جوگی پورے بنا کر رہے، میں تھوڑے مانوں گا۔ بگھرے اور جوگی پورے کے حوالے سے ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی، 12 آدمیوں کے بیٹھے ہیں، ہر آدمی اپنے جیب سے ہر سال 3 کروڑ، قوم سے نہیں اپنی جیب سے، فوراً ہماری ٹیبل پر 7 کروڑ روپے آ گئے، دوسرے دن 20 کروڑ ہو گئے، سب آ گئے۔ ہمارے چچا زرغام مرحوم اٹیچی بھر کے میرے گھر لے آئے، لو بیٹے، ارے میں نے کہا بھی تو یہی آفتاب شریعت۔ سنو عجب طرح کا آفتاب ہے بھائی، عجب طرح۔ سنیے ماجد صاحب،
اور جب طرح کا آفتاب ہے پوری قوم میں اندھیرا پھیلا رہا ہے. قمر سلطان، جاوید عباس حسینی، امام حیدر صاحب، یاسوف صاحب، سمجھے، عباس شاہ صاحب، اور میں اپنا تو نام لیتا نہیں، سب کے نام جوگی پورے سے غائب. 14 سال سے میری انٹری بین ہے شاہ مردہ میں، مجلس نہیں پڑھ سکتا. کافر ہو گیا ہوں کیا؟ منافقوں سے پڑھوائیں گے. بگھرے کو، جوگی پورے کو ایک ایسا مقام بنانا تھا تو پھر کبھی تفصیل سے وقت ہی نہیں. مجھے سفید کاغذ پر آپ کے جناب سگنیچر کر کے دے گئے. بتاؤ بھائی علی در قسم کھا کے باب الحوائج میں بیٹھے، اپروول نہیں دیا آخری وقت تک. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جوگی پورا بگھرا مرکز نہ بن جائے اور ہمیں آتا ہوا بھیک ادھر نہ آ جائے. یہ بے ایمان، یہ چور، یہ بی جے پی کے دلال، ارے جو امیت شاہ مودی یوگی کے خلاف نہ بول سکے وہ ابن زیاد کے خلاف بول جاتا. احترام کا معاملہ نہیں ہے، بس آ جاؤ بھیا. 1 منٹ، بڑی جلدی لگی رہتی ہے یار، چھوڑو، تم بھی وقف والوں کی طرح ہو رہے ہو. 1 منٹ کے مسائل پڑھوں گا بس. قوم کے وقت آ گیا ہے جہاد کا. خمینی کی قوم کی طرح بنو کہ جھوٹے شہنشاہوں کا تاج کھینچ لو. کب تک چلتا رہے گا؟ جناب کے ہاتھ چومتے رہیں گے، فلاں کے ہاتھ چومتے رہیں گے. کیا آپ کو شعور نہیں ہے؟ آپ مجلسوں میں حق نہیں سنتے؟ ایران ہمارے مظفر نگر کا فخر قوم لڑکا آیا، اس نے بڑا اچھا انتظام کیا. حالانکہ بیچارہ مجبوری کی بنا پر ہم سب کو نہیں بلا پایا، لیکن نہ بلائے وہ ہمارا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا اپنا ہے. اسے کام نہیں کرنے دیا. تو کیا آپ کے ابا جان کی ملکیتیں ہیں یہ؟ جہاں آنے دو گے، جس کو نہیں آنے دو. بھئی اتنا ہی. یہ شاہ مردہ چھینو جا کے چوروں سے، جوگی پورا چھینو چوروں سے جا کے، اور بگھرے میں جتنی امداد کر سکتے ہو کرو، کیونکہ یہاں ایمانداری سے کام ہوتا ہے. یا چور نہیں بیٹھے ہیں، اور اگر یہ بھی گڑبڑ کریں گے تو انہیں بھی پکڑا جائے گا. اول تو ایسا کچھ ہے نہیں. یہ دوسروں کو نوبت ہی نہیں آنے دیتے، یہ تو خود ہی گریبان پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں. ان کی کمیٹی میں جو کوتاہی کرتا ہے یہ تو خود ہی سبق سکھا دیتے. یہ ہے ایمانداری. عزیزو، کس کی درگاہ میں بیٹھے ہو؟ باب الحوائی. ابھی جاؤ گے یہاں سے اپنے اپنے گھر، عہد کر کے جانا جھوٹوں کو، غاصبوں کو. باغ فدق پر جھوٹے بیان دینے والوں کو، یہ جھوٹے ہی بیان ہے. مولانا کو اللہ تعالیٰ شفا دے. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، عزیز ہیں، پریشان ہیں، اور سب اللہ بس 1 منٹ یا 1.5 منٹ، چونکہ دروازے پہ آ گئے ہیں. منزل کربلا رہ گئی بھائی، کربلا رہ گئی. قرض رہا، برا تو نہیں مانے، نہیں برا تو نہیں مانا کوئی. اچھا گھر بھی مان جائے گا. ٹھہر جا بھائی، ٹھہر جا یار. سبھی مومنین اب کے بعد بس بس. برا تو نہیں مانے. اچھا یہ بتاؤ، منبر پہ جھوٹ بولوں، منافقت کروں؟ حسین کا میں نے پاکیزہ نمک کھایا ہے، امام کا مال لٹتے نہیں دوں گا. اسی سادات بارے میں اڑایا گیا، پتلا جلایا. وہ حسن صاحب آئے نہیں، ان سے پوچھواتا، میں الائیوں میں تھے، وہ بھی پہلے اسی انجمن میں تھے. کل میں نے پوچھ لیا، علی نہیں، ان سے پوچھ لیا کہ بھائی میں تھا وہاں، انہوں نے کہا نہیں تھے آپ تو. پھر آپ نے کیوں نہیں کہا کسی کے نہیں جلایا؟ اب کھلتے ہوئے آ رہے ہیں سب. اب بتا رہے ہیں یہ چوری، یہ چوری، یہ چوری. بس عزیزو، آج یہاں سے وعدہ کر کے جاؤ
یہ مجلس تفریح تباہ کے لیے نہیں ہے. ہمارے ذاکروں نے خون دل نکال کے سنایا ہے آپ کو. ابھی مولانا آزادار پڑھ رہے تھے, اس سے پہلے قمر سلطان پڑھ رہے تھے, سرکار آیت اللہ حمید اللہ صاحب پڑھ رہے تھے, اور دیگر جتنے بھی ہمارے دل کے ٹکڑے ہمارے بھائی ذاکرین سب نے آپ کو سمجھایا ہے. اور پھر اگر تم میں جرت نہیں ہے جھوٹوں کو جھوٹا کہنے کی تو کربلائی ہونا چھوڑ دو, حضرت عباس کا علم اٹھانا چھوڑ دو, ان بدتمیزوں کو, بےہودوں کو, نالائقوں کو, غداروں کو, مکاروں کو, عیاروں کو, 420 کو ننگا کرو, ان کے لباس چھینو. قوم میں کیا طوفان مچا رکھا ہے, کہاں پہنچا دیا قوم کو, کہاں ہوتی وہ؟ کوئی کالج ہے آپ کے پاس, کوئی یونیورسٹی ہے آپ کے پاس, کوئی ایجوکیشن سینٹر ہے آپ کے پاس؟ جھنجھنا تھما دیا بس. خیر سبھی بات بس. اب آئیے, جس کے پاس باب الحوائی ہو, جس سے جو مانگو وہ ملے گا, اس قوم نے آج تک کالج نہیں مانگا, اس قوم نے ابھی تک یونیورسٹی نہیں مانگی. کون عباس؟ کیا منزل؟ روتے ہوئے جائیے گا 2 جملوں میں, مگر کہوں گا کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا, پہلے کانوں سے پھر سننا. ایک رشتہ ہے ہمارے یہاں, حضرت عباس کے علم کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا. 1300 سال سے زیادہ ہو گئے کربلا کو. ہمارے یہاں کوئی علم مشکیزے سے خالی نہیں ہوتا, خالی نہیں ہوتا. کبھی آپ نے آنکھیں بند کر کے سوچا, ایسا لگتا ہے جیسے عباس سکینہ کو گود میں لیے کھڑے ہیں. میری بات, 1 منٹ کی اجازت دے دو بس, میں اپنے وقت کے اندر ہوں. ایک ہی جملہ, 1 گھنٹے مسائل بھی پڑھ سکتا ہوں, مگر ایک جملہ. کون ہے سکینہ؟ لوگ کہتے ہیں کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید ہو گئے. جھوٹ. 4 تاریخ کو اور 7 تاریخ کو, 7 تاریخ کو پانی بند نہیں ہوا. جو خیموں میں تھوڑا بہت پانی تھا وہ ختم ہو گیا. پانی تو ختم ہو گیا تھا 4 محرم کو, بچوں کے لیے تھا, تھوڑا تھوڑا پلایا جاتا تھا. جناب عباس, جناب زینب, جناب امام حسین, جناب زین العابدین علی اکبر اور محمد قاسم, یہ بڑے بڑے لوگ 7 تاریخ سے پیاسے تھے. 4 سے 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 دن کے پیاسے تھے. 7 دن کے پیاسے. حسین کی پیاس اسی وقت ختم ہو گئی, مگر یہ کون بتائے زینب کی پیاس کب ختم ہو؟ یہ کون بتائے جناب کل؟ اور سب سے چھوٹی بچی سکینہ کی پیاس کب ختم ہوئی؟ تیار ہونا, کب ختم ہوئی؟ ایک جملہ سناتا ہوں. 9 صفر 62 ہجری میں جب ایک چھوٹی بچی اپنے بھائی کے پاس آئی, امام زین العابدین کے پاس, ہاتھ جوڑ کے کہا, بھیا ایک سوال ہے. سنو عزیزوں. سید سجاد کانپنے لگے, اور آپ سمجھ سکتے جملہ. کانپ کے کہا, بہن بھیا کو دیکھ رہی ہو, منزل امتحان میں ہے, منزل اختیار میں نہیں ہے. ایسا سوال کرنا جو پورا کر سکو. سب چھوڑو. سکینہ نے لرز کے کھڑے ہو گیا, نہیں بھیا میں ایسا ہی سوال کروں گا تو کرو. کہ بھیا آج کی رات میری آخری رات ہے, کل مجھے آپ دفن کریں گے, تو جب میری قبر بنانا تو ایسی جگہ بنانا جہاں کی مٹی گیلی ہو. اب بھی نہیں پہنچا میں آپ تک. ہر چچا سنیں, بھتیجی کا ہر چچا, بہن کا ہر بھائی, بیٹی کی ہر ماں, آپ کے بچوں کو خدا سلامت رکھے. سکینہ کی یتیمی کے صدقے میں بھیا ایسی جگہ قبر بنانا جا کی زمین ڈن.
رو کے پوچھتے سینے سے لگا کر بہن کیوں؟ کہ بھیا میں نے چچا عباس کی شہادت کے بعد سے اب تک پانی نہیں پیا، میری ہڈیوں میں پیاس ہو رہا۔ معمولی جو ہے مرضی آئے، مانگ لینا جو مانگنا۔ بابا الحوائج کا دربار کھلا ہے، سکینہ کے صدقے ہو، بس نہ مٹی۔ اب مر جائے تو مر جائے، میں کیا کروں، میں بھی مر جاؤں، اللہ کرے یہ مسائل پڑھتے پڑھتے مر جاؤ۔ اتنے بڑے مسائل جب 1 سال ہو گیا سکینہ کو دفن ہوئے اور یہ قافلہ آزاد ہوا اور لٹے ہوئے تبرکات آئے، آدھا منٹ عزیزوں روتے ہوئے نہ گئے تو کوئی بات ہے، تو سارے تبرکات آئے، سر آئے شہداء کے، بندے آئے سکینہ کے، گہوارہ آیا علی اصغر کا، چادریں آئیں سیدانیوں کی۔ جناب سکینہ نے پورے راستے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام چادر مانگی ہے۔ 3 سال کی بچی نے بالوں سے سر جھکایا ہے، میری بہنوں کبھی پردے کو نہ چھوڑنا، یہ سکینہ کا درد ہے، ہر باؤں پر چادر مانگی ہے، پانی کہیں نہیں مانگا۔ جب سے حضرت عباس گئے تھے سکینہ کو پانی سے نفرت تھی، مانگا ہی نہیں، بس جناب چادریں آگئے، ہر چادر پر نام لکھا ہوا تھا، ہر سیدانے کا، پہلی چادر پر فضہ کا، خراب نہ کیجئے مجلس، ٹھہریے، ہر چادر پر نام لکھا تھا، پہلی چادر پہ جناب فضہ کا، بیٹھ جاؤ، دوسری چادر پر جناب کلثوم کا، تیسری چادر پہ جناب رقیہ، لبابہ، فروہ، ام رباب، شہر بانو، سدائے کبرا، ہر ایک چادر زینب نے دے دی۔ میرے عزیزوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں بیٹھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں، گئے مسایا۔ جناب زینب نے سب کی چادریں دی، اما فضہ لو چادر، بہن کلثوم لو چادر، بھابی لیلا لو چادر، بیٹی کبرا چادر آگئی، ایک چھوٹی سی چادر آئی۔ اب زینب نے پکارا نہیں، چادر کو اٹھا کر اندھیرے کی طرف چلی۔ ایک ہی جملہ سنانا چاہتا ہوں، اندھیرے کی طرف چلی، قید خانے میں آئی، ننھی سی چادر کو کھولا، قبر پہ بچھایا، سید سجاد کو دیکھا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سنیے گا بھائی علی حیدر، عجیب بات ہے، عجیب کہ تعلیم صاحب دیکھے